أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ یہ سورہ معون ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال میں جو ہم کمی کرتے ہیں ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ ایک تو انسان کی کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے ہی، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں سے اعمال میں جو کمی ہوتی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ دیکھتے ہیں اس شخص کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، کون ہے ایسا شخص؟ تو فرماتے ہیں فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا دینے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے۔ فویل للمصلین، چنانچہ ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور جو روزمرہ کی چیزیں ایک دوسرے کو استعمال کرنے نہیں دیتے۔ چند چیزوں کی طرف قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جن چیزوں میں ہم جس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ عملی اعتبار سے بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ پہلی بات قرآن کہتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس دن بات آئی تھی کہ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ ایک ہے کہ عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، دوسرا ہے نبیوں کو ماننا، اور تیسرا ہے قیامت کے دن کو ماننا۔ اور قیامت کا جو عقیدہ ہے، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں ہر کام کا حساب دینا ہے، تو اس عقیدے کی وجہ سے ہی ہم دنیا میں کوئی نیک کام کر پاتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ڈر ہے تبھی ہم سے نیک کام ہو پاتا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت کا عقیدہ نہ ہو، حساب کتاب کا عقیدہ نہ ہو، تو انسان دنیا میں کام ہی کیوں کرے گا؟ کہ بھائی دنیا کی اگر زندگی یہیں کی زندگی ہوتی تو ہم یہاں کوئی بھلائی کا کام ہی نہ کرتے، مارتے پیٹتے لوگوں کو۔ لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی دنیا میں اگر ہم کچھ برا کریں گے تو وہاں ہماری پکڑ ہوگی، اسی عقیدے کی وجہ سے ہم نیک کام کر پاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یکذب بالدین، کہ یہ شخص قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانا تو ایک ہے کہ زبان سے انکار کرنا، جیسے یہ کافر لوگ کرتے ہیں، غیر مسلمین کرتے ہیں، وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں، وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے، زبان سے ہی جھٹلاتے ہیں۔ لیکن مسلمان زبان سے تو نہیں جھٹلاتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن کا اقرار تو کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو مانتے تو ہیں، لیکن کام ویسا نہیں کرتے، کام جیسا تھا پھر وہی پرانا ہی کام کرتے۔ گویا کہ ہمارا عمل بتلاتا ہے کہ گویا کہ خدا نخواستہ ہم اپنے عملی اعتبار سے بتلاتے ہیں کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، زبان سے مانتے ہیں لیکن عمل سے نہیں مانتے، اسی کی جانب قرآن اشارہ کرتا ہے۔ کون ہیں ایسے لوگ؟ تو ان کے بارے میں کہا فذلک الذی یدع الیتیم، پہلے نمبر پر وہ کہ جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یعنی یتیم کہ جس کے سر پر کوئی سہارا نہیں ہے، نابالغی کی حالت میں جس بچے کا باپ انتقال کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ایسے بچوں کی کفالت کرنے کی اور ایسے بچوں کی تربیت کرنے کی بہت ہی زیادہ اہمیت آئی ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جو کسی یتیم کی پرورش کرے، یعنی کسی کا باپ اگر انتقال ہو گیا ہے، اس کی پڑھائی لکھائی کا اور اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اور وہ آدمی ایسے رہیں۔ یعنی جس طرح جو 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، تو کسی یتیم کے سر پر اگر ہم ہاتھ پھیرتے ہیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو قیامت میں نبی کے ساتھ ہم اس طرح کھڑے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے ساتھ اگر کھڑے ہوں گے تو ہاتھ پکڑ کے وہ سیدھا جنت میں لے جائیں گے، گویا کہ ہماری کامیابی ہوگی۔
تو قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی یتیم کو دھتکارتا ہے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، حالانکہ اس کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ پائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کے ساتھ، یعنی جس کے والدین انتقال کر چکے ہیں، کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کا ہم سہارا بنیں۔ یہ گویا کہ پہلا سبق ہمیں دیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہتے ہیں کہ بدبخت ہے ایسے لوگ کہ جو کسی محتاج کو کھانا بھی نہیں دیتے اور دوسروں سے سفارش بھی نہیں کرتے کہ بھائی اس کو کھانے کی چیز دے دو۔ یعنی یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، اتنی استطاعت ہے، تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، ننگے کو کپڑا پہنائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے یا ابھی آپ نہیں دے سکتے، آپ کا پیسہ بینک میں ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو دوسرا کام کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ دوسرے سے سفارش کر دے کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے، اس کو کچھ دے دو۔ تو کم از کم یہ تو دوسرا درجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ خود بھی نہیں دیتا، یعنی اتنا بخیل ہے کہ خود بھی نہیں دیتا اور دوسروں سے سفارش بھی نہیں کراتا۔ تو یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ ہمیں بخل نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں کوئی دولت دی ہے، ہمیں پیسہ ٹکا دیا ہے، ہمارے پاس کوئی محتاج آدمی آ جائے، جیسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، ضرورت مند لوگ آتے ہیں، تو ہمیں ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ ہاں، تفتیش کرنی ہے، ایسا بھی نہیں کہ جو آئے ہر ایک کو دیتے جائیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں جو مالدار بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے زکوٰۃ لینے آتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو تفتیش کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی مستحق، مسکین، فقیر، کوئی مستحق ضرورت مند آ جائے تو کم از کم ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کا تعاون کریں، خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے سفارش کرائیں۔ تو وہی کہتے ہیں لا يحض علی طعام المسکین، کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ محتاج کو کھانا دینے پر لوگوں کو ابھارتا بھی نہیں، یعنی خود بھی نہیں دیتا، دوسروں سے بھی سفارش نہیں کراتا۔ تیسری بات کہی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ بڑی ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، یعنی جس قدر اہتمام کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے، اس طرح نہیں پڑھتے۔ بس آئے، نیت باندھا اور فٹافٹ اٹھک بیٹھک کر لیے، رکوع سجدہ کر لیا اور سلام پھیر کر چلتے بنے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس طرح جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دن رات میں 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے گویا کہ ہلاکت ہے۔ تاکہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ کفر والا عمل کرتا ہے، یعنی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ لہٰذا اس صورت میں ہمیں تیسرا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اور اہتمام بھی کریں اور اچھے سے نماز پڑھیں، تعدیل ارکان کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، دل لگا کر نماز پڑھیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ الذین هم یراؤن، اور یہ وہ ہیں کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ دکھلاوا کہتے ہیں ریاکاری، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی کام کی توفیق دیتے ہیں، کسی نیک کام کی، تو ہمیں محض اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے کریں گے کہ فلاں صاحب خوش ہو جائیں گے، میرے پڑوسی خوش ہو جائیں گے، مسجد میں ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ محلے والے ہمیں نمازی کہیں، مصلی کہیں اور دیندار کہیں، اگر ہم دوسروں کو دکھلانے کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پکڑ ہو جائے، وہاں پوچھ ہو جائے۔ تو اسی کے بارے میں کہا کہ الذین هم یراؤن، یہ وہ ہے کہ جو دکھلاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اخلاص کی دولت اختیار کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا چاہیے، جو بھی کام کریں ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں۔ آخر میں 5ویں بات فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاون کو روکتے ہیں۔ معاون یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ معمولی سی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی برتنے کی، استعمال کرنے کی معمولی چیز جو ایک دوسرے کو ہم دے دیا کرتے ہیں۔ مثلاً پانی ہے، ٹیول ہے، آپ کے پاس کوئی پانی لینے آ گیا، یا نمک وغیرہ ہے، یا گھر کی اور دوسری چیزیں ہیں، ڈول ہے، بالٹی ہے، تو بالٹی اگر آپ کسی کو استعمال کے لیے دے دو گے تو وہ ختم نہیں ہو جائے، وہ استعمال کر لے پھر آپ کو لا کے دے دے۔ بدنا ہے، لوٹا ہے، جگ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں گھر کی جو معمولی چیز ہے، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے، پڑوسی کبھی مانگ کے لے جائے ہم دے سکتے ہیں۔ کرسیاں ہیں، پڑوس میں کسی کے یہاں مہمان آ گیا، وہ اگر کرسی مانگنے آ گیا تو ہم اسے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔
تو قرآن کہتا ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ جو روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آدمی اتنا زیادہ کنجوس ہے، اتنا بخیل ہے کہ یہ وہ بھی نہیں دیتا۔ پڑوسی پانی لینے آتا ہے، کرسی مانگنے آتا ہے، یا کبھی سائیکل لینے آ گیا، بائک مانگنے آ گیا، ضرورت پڑ گئی، ہاسپٹل جانا ہے بیمار کو لے کر، لیکن یہ دیتا ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ بخیل ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ معاون سے دوسرا مطلب لیا علماء نے کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اتنا زیادہ بخیل ہے کہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے اور نہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسرے کو استعمال کے لیے دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بخل سے اپنے آپ کو دور کریں، اور زکوٰۃ جو فرض ہے، فرض زکوٰۃ ہم حساب کر کے نکالیں۔ آج عموماً لوگ اندازے سے نکال دیتے ہیں، اندازے سے نہیں بلکہ ہمیں حساب کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور روز مرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، تو اگر کوئی ہم سے مانگنے آ جائے تو ہم انہیں دیا کریں۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ دوسرے مسلمان کے کام آئے۔ تو یہ سورہ ماعون ہے، اس میں خلاصے کے طور پر یہ 4-5 باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہی کہ اگر کوئی یتیم ہو تو اس کی ہمیں کفالت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یتیم کی یعنی اس کے پیچھے خرچ نہ کرے، صرف اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے، تو یہ بھی گویا کہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس سے بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ بیچارے کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، ہم اگر اس کے سر پر ہاتھ پھیریں گے تو اس کا دل خوش ہوگا۔ ایک مظلوم کا دل خوش ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ دوسری تعلیم یہ دی ہے کہ کوئی ضرورت مند اور کوئی محتاج اگر آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ خود مدد کریں۔ اگر ہم خود مدد نہیں کر سک رہے ہیں، کوئی مجبوری ہے ہماری، تو دوسروں سے کہیں کہ بھائی اس آدمی کی آپ مدد کیجیے۔ تیسری تعلیم یہ دی کہ نماز کا ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے، نمازیں چھوڑنی نہیں ہے، اسی طرح نمازیں ہمیں اہتمام کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھنی ہے۔ چوتھی بات کہ ریاکاری سے خود کو بچانا ہے، جو کام بھی ہم کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اخلاص سے کریں۔ اور پانچویں بات کہ زکوٰۃ جو فرض ہے، فرض زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور نفلی صدقات کا بھی ہم اہتمام کریں۔ ضرورت کی کوئی چیز اگر پڑوسی یا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی مصلی، کوئی جان پہچان والا مانگے تو ہم انہیں ضرور دے دیا کریں، بخل سے ہم کام نہ لیں۔ گویا کہ مال کی زیادہ محبت اپنے دل میں جمع نہ کریں اور بخل سے کام نہ لیں، انسان سخاوت کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ یہی اس پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔